اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں یا پھر جانوروں کو کھانا ڈالتے ہیں، گلی کے بلی کتوں کو کھانا ڈالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 انعامات آپ کو ضرور ملیں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ اپنے گھر کی چھت پر، صحن میں یا کسی کھلی جگہ پر پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں یا گلی کے بلی کتوں کو کھانا ڈالتے ہیں تو آسمان کے مالک کی طرف سے آپ کے نام کیا لکھا جاتا ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایک چھوٹی سی نیکی ہے، مگر بھائیوں اور بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے عمل پر 3 ایسے انعامات عطا فرماتا ہے کہ جن کا اندازہ اکثر لوگوں کو نہیں ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک چھوٹا سا دانہ جو آپ زمین پر ڈالتے ہیں، ایک چڑیا آ کر اسے کھاتی ہے، ایک کبوتر اسے اٹھاتا ہے، یا کوئی جانور آپ کی دی ہوئی روٹی یا گوشت یا ہڈی کے ٹکڑے سے اپنی بھوک مٹاتا ہے۔ بظاہر یہ معمولی منظر لگتا ہے، مگر آسمان پر یہی عمل آپ کے لیے رحمت، بخشش اور برکت کا سبب بن سکتا ہے۔ اور آج آپ کو 3 ایسے انعامات بتا رہا ہوں جو خاص طور پر ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی اس بے زبان مخلوق کو کھانا دیتی ہے۔ یہ وہ انعامات ہیں جنہیں جاننے کے بعد آپ کہیں گے کہ کاش مجھے یہ بات پہلے معلوم ہوتی، اور شاید آج کے بعد آپ روزانہ کسی بے زبان کو کھانا دینے کی عادت بنا لیں۔ لیکن ان 3 انعاموں میں سے تیسرا انعام تو ایسا ہے جو انسان کی زندگی بدل سکتا ہے، اور یہی وہ راز ہے جس کی وجہ سے بہت سے نیک لوگ اس عمل کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، وہ 3 انعام کون سے ہیں جو اللہ اپنے بندوں کو اس چھوٹی سی نیکی پر عطا فرماتا ہے؟ پہلا انعام، اگر انسان ذرا سا غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے دروازے بہت آسان رکھے ہیں۔ بعض نیکیاں ایسی ہیں جو بظاہر بہت چھوٹی دکھائی دیتی ہیں، لیکن ان کے اثرات انسان کی زندگی پر بہت گہرے ہوتے ہیں۔ پرندوں اور جانوروں کو کھانا دینا بھی انہی نیکیوں میں سے ایک ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کی مخلوق کی بھوک مٹانے کی نیت سے اسے کھانا دیتا ہے تو یہ عمل صرف ایک عادت نہیں رہتا، بلکہ ایک عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحم کرنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ بھائیوں اور بہنوں، جب آپ کسی کھلی جگہ پر کھانا ڈالتے ہیں، پرندوں کے لیے دانہ ڈالتے ہیں یا بلی کتوں کے لیے ہڈیاں، روٹی یا گوشت کا ٹکڑا ڈالتے ہیں اور وہ لوگ آ کر اپنی بھوک مٹاتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی جانور اس دانے سے فائدہ اٹھا لے تو وہ بھی اللہ کے یہاں صدقہ شمار ہوتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس نے چند دانے ہی تو ڈالے ہیں، مگر حقیقت میں بھائیوں اور بہنوں، وہ ایک ایسی نیکی کر رہا ہوتا ہے جس پر اللہ رب العزت کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نیک لوگ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ اللہ کی مخلوق کو بھوکا نہ رہنے دیں۔ تو اس عمل کا پہلا بڑا انعام یہ بتایا جاتا ہے کہ ایسے گھر میں فاقہ اور تنگ دستی اپنی جگہ نہیں بنا پاتی۔ جب کوئی بندہ اللہ کی مخلوق کی بھوک مٹانے کا ذریعہ بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ گھر جہاں سے پرندوں اور جانوروں کو خوراک ملتی ہے، وہاں برکت اترتی ہے، رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے، اور کبھی کبھی انسان کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس کے معاملات آخر کیسے سنور رہے ہیں، مگر ناظرین، حقیقت میں یہ اسی نیکی کی برکت ہوتی ہے۔ غور کیجئے کہ جو شخص دوسروں کی بھوک کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ یہی اللہ کی سنت ہے کہ جو بندہ رحم کرتا ہے اس پر رحم ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں برکت رہے، رزق میں کمی نہ آئے اور غربت اس کے دروازے تک نہ پہنچ سکے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی اور سخاوت کا رویہ اختیار کرے۔ چند دانے یا روٹی کا ٹکڑا جو آپ زمین پر ڈالتے ہیں، وہ دراصل آپ کے اپنے گھر کی رزق اور برکت کا سبب بنتا ہے۔ اور یہ تو عام مشاہدے کی بات ہے کہ ہماری دادیاں، نانیاں جب گھر والوں کے لیے کھانا بنایا کرتی تھیں تو گلی کے بلی کتوں کے لیے خاص طور پر 2 یا 4 روٹیاں الگ سے بنا کر ان کے لیے رکھی جاتی تھیں، اور وہ اپنی بھوک مٹاتے تھے، اور یہ تقریباً ہر گھر کا حال ہوا کرتا تھا۔ دوسرا انعام ناظرین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کے لیے رزق کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے کہ جس کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم اور شفقت کا برتاؤ کرنا بھی انہی اعمال میں سے ایک ہے جو انسان کو رب کی خاص رحمت کے قریب کر دیتا ہے۔ جب کوئی شخص پرندوں اور چرندوں کو دانہ ڈالنے کی عادت اختیار کر لیتا ہے تو وہ دراصل ایک خاموش صدقہ کر رہا ہوتا ہے، ایسا صدقہ
جسے دیکھنے والا شاید کم ہو مگر اللہ کے یہاں اس کی قدر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی نیکی کا دوسرا اور نہایت حیران کن انعام یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے لیے حلال رزق کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اس کے لیے روزی کمانا مشکل نہیں رہتا بلکہ حلال رزق خود اس کی طرف آنے لگتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب اس طرح پیدا کرتا ہے کہ اسے رزق کے لیے بے جا پریشانی اور ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اس کے معاملات میں آسانی پیدا ہوتی ہے اور اللہ اسے ایسے مواقع عطا کرتا ہے کہ جن سے وہ باعزت طریقے سے اپنی روزی حاصل کر سکے۔ اہل علم اس حقیقت کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے کے لیے رزق مقدر کر دیتا ہے تو وہ رزق اسے ڈھونڈتا ہے، جیسے موت ہر انسان کو ایک دن لازمی تلاش کر لیتی ہے اور کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا، اسی طرح اللہ کا لکھا ہوا حلال رزق بھی انسان تک پہنچ کر رہتا ہے۔ اگر بندہ اللہ پر بھروسہ رکھے اور نیکی کے راستے پر چلتا رہے تو اس کے لیے رزق کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ جو شخص اللہ کی بے زبان مخلوق کو کھانا دیتا ہے، ان کی بھوک مٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی بھلائی کے راستے کھول دیتا ہے، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایسے مواقع پیدا ہو رہے ہیں جن سے ان کا رزق بڑھ رہا ہے اور اس کے کام خود بخود آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہی اللہ کی خاص مہربانی ہوتی ہے کہ بندہ ایک چھوٹا سا نیک عمل کرتا ہے لیکن اس کے بدلے میں اللہ اسے ایسا حلال رزق عطا کرتا ہے جو خود اس کے پاس آنے لگتا ہے۔ ناظرین، تیسرا انعام اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا برتاؤ کرنا صرف ایک اخلاقی خوبی نہیں ہے بلکہ ایسی نیکی ہے کہ جس کے بدلے میں اللہ اپنے بندوں کو خاص انعامات عطا فرماتا ہے۔ جب کوئی انسان کسی بے زبان کی بھوک مٹانے کی عادت بنا لیتا ہے تو دراصل وہ اللہ کی بے زبان مخلوق کی بھوک مٹانے کا سبب بنتا ہے، اور یہی عمل اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کو وہ بندے زیادہ پسند ہیں جو اس کی مخلوق پر رحم کرنے والے ہیں اور ان کے لیے آسانی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس نیکی کا تیسرا بڑا انعام یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے رزق میں غیر معمولی برکت عطا فرماتا ہے، اور برکت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ مال زیادہ ہو جائے، بلکہ اصل برکت یہ ہے کہ جو کچھ بھی انسان کے پاس ہو وہ کافی محسوس ہونے لگتا ہے، اس میں سکون بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے۔ بسا اوقات انسان کی آمدنی زیادہ نہیں ہوتی مگر اس کے گھر کے معاملات پھر بھی آسانی سے چلتے رہتے ہیں، ضروریات پوری ہوتی رہتی ہیں اور زندگی میں اطمینان برقرار رہتا ہے۔ یہ دراصل اسی برکت کا اثر ہوتا ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ جو شخص پرندوں اور چرندوں کو دانہ ڈالتا ہے وہ گویا اللہ کے بندوں کی ضرورت پوری کر رہا ہوتا ہے، اور جب اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری مخلوق کو بھوکا نہیں رہنے دیتا تو اللہ بھی اس کے رزق کے دروازے وسیع کر دیتا ہے۔ پھر اس کے مال میں ایسی برکت آتی ہے کہ وہ کبھی تنگی محسوس نہیں کرتا، غربت اس کے قریب نہیں آتی، محتاجی اس کے دروازے تک نہیں پہنچتی، اور اس کے گھر میں رزق کی روانی ہر وقت برقرار رہتی ہے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ بہت سے نیک لوگ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ چند دانے یا روٹی کے چند ٹکڑے جو وہ زمین پر رکھتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے یہاں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ پھر یہی چھوٹا سا عمل ان کے رزق میں کشادگی، دل میں سکون اور زندگی میں برکت کا سبب بن جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے آسانیوں کے راستے کھول دیتا ہے اور اس کے رزق کو ایسی برکت عطا کرتا ہے جس کا وہ خود بھی کبھی اندازہ نہیں لگا پاتا۔ بھائیوں اور بہنوں، انسانی زندگی میں بعض اعمال ایسے ہیں جو بظاہر تو معمولی نظر آتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل بے زبان مخلوق کی بھوک مٹانا ہے۔ جب کوئی انسان اپنے ہاتھوں سے دانہ بکھیرتا ہے اور پرندے آ کر اسے کھاتے ہیں، یا کوئی جانور آ کر اس کی دی ہوئی روٹی یا ہڈی یا گوشت سے اپنی بھوک مٹاتا ہے تو یہ منظر صرف ایک فطری منظر نہیں رہتا بلکہ یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت اور رحم کا اظہار بن جاتا ہے، اور اسلام بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کیا جائے، کیونکہ جو دل مخلوق کے لیے نرم ہوتا ہے وہی دل اللہ کے نزدیک محبوب بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بار بار اس حقیقت کی طرف توجہ دلوائی گئی ہے کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے اور انسان کو اس کا نگہبان بنایا گیا ہے۔
جب انسان اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ان بے زبان مخلوقات کا خیال رکھتا ہے تو دراصل وہ اس امانت کو ادا کر رہا ہوتا ہے جو اللہ نے اسے سونپی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہمیں بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں جو جانوروں کے ساتھ رحم اور شفقت کا درس دیتے ہیں۔ ایک مشہور حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت کو صرف اس وجہ سے عذاب دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو قید کر کے بھوکا رکھا اور اسے نہ خود کھانے دیا اور نہ اسے آزاد کیا کہ وہ زمین سے کچھ کھا لیتی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ذکر ملتا ہے کہ ایک شخص کو صرف اس وجہ سے اللہ نے بخش دیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ ناظرین، غور کیجئے کہ ان واقعات سے یہ حقیقت واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کتنا بڑا عمل ہے کہ اس پر جنت اور دوزخ کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ جب ایک گھونٹ پانی پلانے پر اتنا بڑا اجر مل سکتا ہے تو سوچیں کہ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا جو روزانہ پرندوں اور جانوروں کے لیے بھوک مٹانے کا انتظام کرتا ہے۔ بزرگان دین بھی ہمیشہ اس بات پر زور دیتے رہے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی اختیار کرو، کیونکہ یہی نرمی تمہارے دل کو نور سے بھر دیتی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مشہور ہے کہ جو دل مخلوق کے لیے نرم ہوتا ہے وہی دل خالق کی معرفت کے قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سے صوفیاء اور اولیاء اللہ کی زندگیوں میں ہمیں یہ عادت ملتی ہے کہ وہ پرندوں اور جانوروں کو خوراک دیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی زمین پر رہنے والی ہر مخلوق کسی نہ کسی طرح اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس حقیقت کا ذکر موجود ہے کہ آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن انسان ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتا۔ جب کوئی شخص پرندوں کو دانہ ڈالتا ہے یا کسی بے زبان مخلوق کی بھوک مٹاتا ہے تو گویا وہ ان مخلوقات کے ساتھ ایک خاموش تعلق قائم کر لیتا ہے جو ہر وقت اللہ کی حمد بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ ناظرین، یہ عمل انسان کے دل میں عاجزی پیدا کرتا ہے اور اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ اس وسیع کائنات کا صرف ایک حصہ ہے، مالک نہیں ہے بلکہ ایک خادم ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ وہ اکثر اپنے مریدوں کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ زمین کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کرو تاکہ آسمان والا تم پر مہربان ہو۔ اسی طرح سے بہت سے اولیاء اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے گھروں یا خانقاہوں کے قریب پرندوں کے لیے دانہ ڈالا کرتے تھے تاکہ کوئی بھی مخلوق بھوکی نہ رہے۔ وہ اس عمل کو صرف صدقہ نہیں بلکہ دل کی صفائی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب انسان کسی بے زبان جانور کو کھاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں شکر اور عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ نے اسے اس قابل بنایا ہے کہ وہ کسی دوسرے کے لیے آسانی کا سبب بن سکے۔ اور محترم ناظرین، فطرت کا نظام بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ اس دنیا میں ہر مخلوق ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ پرندے صرف خوبصورتی کے لیے نہیں بنائے گئے بلکہ وہ قدرتی توازن کا حصہ ہیں۔ وہ زمین میں بیج پھیلاتے ہیں، ماحول کو متوازن رکھتے ہیں اور انسان کے دل کو سکون دیتے ہیں۔ جب انسان ان کے لیے دانہ ڈالتا ہے تو وہ دراصل اس قدرتی نظام کا حصہ بن جاتا ہے جسے اللہ نے حکمت کے ساتھ قائم کیا ہے۔ بہت سے ماہرین فطرت کا کہنا ہے کہ پرندوں کے ساتھ وقت گزارنا اور انہیں خوراک دینا انسان کے ذہنی سکون کے لیے بھی مفید ہے۔ یہ عمل انسان کو فطرت کے قریب لے آتا ہے اور اس کے دل میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں صدقہ صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے بلکہ ہر مخلوق تک پھیلا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے اور اس میں سے کوئی پرندہ انسان یا جانور کھا لیتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ جب کوئی شخص کسی بے زبان مخلوق کو کھانا ڈالتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کا اجر لکھا جاتا ہے، اور یہی وہ خوبصورتی ہے جو اسلام کی تعلیمات کو دوسرے نظاموں سے منفرد بناتی ہے، کیونکہ یہاں انسان کو صرف اپنے فائدے کا نہیں بلکہ پوری مخلوق کے فائدے کا سوچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور علماء کرام بھی اکثر اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک دل کو نرم بناتا ہے، اور جب دل نرم ہو تو انسان کی عبادت میں بھی خشوع پیدا ہوتا ہے اور اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے دل میں سکون نہیں ہے
یا عبادت میں وہ کیفیت محسوس نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، تو ایسے لوگوں کو بزرگان دین یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کا رویہ اختیار کرو، کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ، کسی پیاسے کو پانی پلاؤ، پرندوں اور جانوروں کے لیے خوراک کا انتظام کرو۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال انسان کے دل کو بدل دیتے ہیں اور اس کے اندر ایک نئی روشنی پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب انسان فطرت کے قریب ہو تو اس کا دل دنیا کی بے مقصد دوڑ سے کچھ دیر کے لیے آزاد ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت جب پرندے چہچہاتے ہوئے دانہ چگنے کے لیے آتے ہیں تو یہ منظر انسان کے دل کو عجیب سا سکون دیتا ہے۔ اس لمحے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کی وسیع مخلوق کے لیے بھی کچھ کر رہا ہے، اور یہی احساس دراصل انسان کو ایک بہتر انسان بناتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے کہ اللہ کی بے زبان مخلوق کی بھوک مٹانے کا عمل ایسا عمل ہے جو انسان کو رحم، شکر اور عاجزی کی طرف لے جاتا ہے، اور اسے یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی زمین پر رہنے والی ہر مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا بھی عبادت کا حصہ ہے۔ انسان جب اللہ کی مخلوق کے بارے میں غور کرتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی گئی۔ ہر مخلوق اپنے اپنے انداز میں اللہ کی قدرت اور حکمت کی نشانی ہے۔ پرندے آسمان میں اڑتے ہوئے اللہ کی عظمت کا اعلان کرتے ہیں، اور جانور زمین پر چلتے ہوئے اس کے نظام کی گواہی دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار اور اپنے پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں جو تمہاری طرح ایک امت نہ ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام مخلوقات بھی اللہ کے بنائے ہوئے ایک مکمل نظام کا حصہ ہیں۔ جب کوئی انسان چرندوں اور پرندوں کو دانہ ڈالتا ہے تو وہ اس نظام کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ نے اسے صرف اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی مخلوق کے لیے بھی آسانی پیدا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اولیاء کرام اور بزرگان دین کی زندگیوں میں ہمیں اس بات کی جھلک بار بار ملتی ہے کہ وہ مخلوق کے ساتھ شفقت کو بہت بڑی عبادت سمجھتے تھے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک روایت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ وہ سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ پرندے زمین پر دانہ تلاش کر رہے ہیں مگر انہیں کچھ نہیں مل رہا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جب تک ان پرندوں کے لیے کچھ خوراک کا انتظام نہ ہو جائے ہم یہاں سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر جاندار کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک مخلوق کے ساتھ مہربانی کرنا دراصل اللہ کی رضا حاصل کرنے کا راستہ تھا۔ اسی طرح حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نصیحتوں میں فرماتے ہیں کہ جو شخص زمین والوں پر رحم کرتا ہے آسمان والا اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، اور یہ نصیحت صرف ایک جملہ نہیں ہے بلکہ ایک مکمل طرز زندگی کی دعوت ہے۔ جب انسان دل میں یہ ارادہ کر لے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی کا سبب بنے گا تو اس کی زندگی کا انداز بدل جاتا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد موجود چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو محسوس کرنے لگتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک پرندہ دانہ تلاش کر رہا ہے یا کوئی جانور بھوک یا پیاس سے پریشان ہے تو اس کے دل میں فوراً مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، یہی وہ احساس ہے جو انسان کو حقیقی معنوں میں نرم دل اور با اخلاق بناتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر جاندار کے ساتھ بھلائی کرنے میں اجر ہے۔ اور ناظرین، یہ الفاظ بہت وسیع معنی رکھتے ہیں۔ اس میں انسان، جانور، پرندے سب آ جاتے ہیں۔ جب کوئی شخص کسی پرندے کے لیے دانہ رکھتا ہے یا کسی جانور کے لیے بھوک مٹانے کا انتظام کرتا ہے، اس کے لیے روٹی رکھتا ہے یا گوشت کے ٹکڑے رکھتا ہے، تو یاد رکھیے وہ ایسی نیکی کر رہا ہوتا ہے جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس پر اور زیادہ رحم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کا بیان آپ کو اچھا لگا ہو اور دین کی یہ باتیں آپ کے سمجھ میں آئی ہوں تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔